الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نصیحت جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں نقل فرمایا ہے کہ طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو مجھ سے ایک دن فرمانے لگے کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم مجھ سے میرے پاس آنا چھوڑ دو، یعنی مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ تم میں سے جو یہ چاہے کہ احتیاط کرنا چاہے تو وہ احتیاط کرے۔ فمن شاء منکم ان یتنزہ، جو احتیاط کرنا چاہے تو وہ احتیاط کر لے، البتہ دو باتوں سے بچے۔ ایک تو یہ نہ کہے کہ خرج خارج فسلم، فلاں شخص وبا زدہ علاقے سے نکل گیا اس لیے بچ گیا، اور وجلس جالس فاصیب، اور فلاں شخص وبا زدہ شخص کے ساتھ بیٹھ گیا، بیمار کے ساتھ بیٹھ گیا اس لیے وہ بیمار ہو گیا۔ لو کنت خرجت لسلمت، اور اگر میں بھی اس وبا زدہ علاقے سے نکل جاتا تو میں بھی وبا سے بچ جاتا جیسا کہ فلاں بچ گیا۔ یا کہنے والا یہ نہ کہے کہ اگر میں فلاں آدمی بیمار وبا سے متاثرہ شخص کے ساتھ بیٹھ جاتا تو مجھے بھی وبا لگ جاتی جیسا کہ فلاں کو لگی۔ اور میں تمہیں یعنی حدیث سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں۔ یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے اور شام میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کی طرف خط لکھا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میرا یہ خط مدینے سے آپ کی طرف صبح پہنچے تو شام سے پہلے آپ رخت سفر مدینے کا باندھیں، اور شام کو پہنچے تو صبح سے پہلے مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے جس میں آپ کی انتہائی ضرورت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور فرمایا کہ امیر المؤمنین یہ چاہتے ہیں کہ اسے باقی رکھیں جس کی بقا کے فیصلے نہیں ہوئے، اور پھر یہ لکھا جواب میں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں ہوں اور میں ان سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، اور میں امیر المؤمنین کی حاجت اور جو مجھ سے کام ہے اس کو بھی میں نے پہچان لیا۔ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں، کیا ابو عبیدہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ اردن یہ جو ہے یہ ایک زمین ہے وبا زدہ، آپ جابیہ کی زمین کی طرف تشریف لے جائیں جو سرسبز ہے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کو لے کے وہاں تشریف لے گئے۔ تو بہرحال حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یہ ہے کہ احتیاط کی جائے، لیکن دو باتیں زبان پر نہ لائی جائیں کہ فلاں شخص وبا زدہ علاقے سے نکل گیا اس لیے وبا سے بچ گیا، اور فلاں اس لیے اس وبا کی لپیٹ میں آ گیا کہ وبا زدہ آدمی کے ساتھ بیٹھا، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی بیماری لگتی ہے۔ آئے روز ہم نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک شخص کو یہ وبا لگی ہے، باقی سارا گھرانہ محفوظ ہے۔ تو اس لیے اس چیز میں احتیاط کے ساتھ اپنے یقین کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت ابو موسیٰ